السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ سیلاب کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے اب تک تقریباً 1400 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس وقت پاکستان کا تقریباً 60% سے زائد جو رقبہ ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور تقریباً 4 کروڑ آبادی سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ نقصان کا جو ایگزیکٹ تخمینہ ہے اس کو ابھی تک جو ہے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن بلین ڈالرز کا پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب وہ لوگ جو مسلسل ریسکیو کے منتظر تھے، اب وہ ریلیف کے منتظر ہیں۔ کہیں کچھ ایریاز میں ابھی بھی ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، لیکن اب ریلیف آپریشن بڑے بھرپور انداز سے پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں جاری ہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقوں سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ ان تک ریلیف نہیں پہنچ پا رہا، جو کہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس پہ کیا صوبوں کی اور وفاق کی کوارڈینیشن ممکن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو دونوں جانب سے جاری ہے۔ ذرا ہم پروگرام کے شروع میں اس پہ بات کریں کہ پھر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کل گجرانوالہ جلسے کے بعد اگلے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ حقیقی آزادی کا جو ان کا فیز 2 ہے اس کے بارے میں انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، تو وہ کیا ہوگا اور وہ کس حد تک موجودہ حکومت کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب نے۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب ہیں، سینئر رہنما۔ ہاشمی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور سینئر صحافی تجزیہ کار رضا رومی صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ رضا بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو رضا بھائی میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، بڑے پیمانے پر ایک گرینڈ ریلیف آپریشن اس پاکستان کے اندر جاری ہے۔ آف کورس آدھے سے زیادہ ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، غیر ملکی این جی اوز مختلف ممالک سے امداد پہنچ رہی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ریلیف پر جو متاثرین ہیں ان کی شکایات ختم نہیں ہو پا رہی؟ سر جی عدنان، بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا اور اس موضوع کو اٹھانے کا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے، جو کہ پرائرٹی ہونی چاہیے ہمارے میڈیا کی، ہمارے سیاستدانوں کی، وہ یہ کروڑوں لوگ جو بے آسرا، بے یار و مددگار اس وقت کھلی چھت تلے زندگی گزار رہے ہیں اور وباؤں کا سامنا ہے ان کو۔ اب پانی جب اترے گا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وبا جو ہے، ہیلتھ جو ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتی ہے۔ جہاں تک ریلیف کیوں نہیں پہنچ رہی، اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام قائم نہیں ہو سکا۔ متعدد بار اس کے وعدے کیے گئے، متعدد بار کوششیں کی گئیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کو سیریسلی توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ سیاسی پارٹیاں جو صوبوں کو کنٹرول کرتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ وسائل نیچے کی سطح کے اوپر منتقل ہوں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ جو ہماری پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ایگزسٹ تو کرتی ہیں، افسر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تنخواہیں چل رہی ہیں، پلانز وغیرہ بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تیاری ہی نہیں تھی اس سکیل کو نپٹنے کی۔ سکیل بہت بڑا ہے، غیر معمولی طور پہ بارشیں ہوئی، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے یہ بڑے بڑے سفید ہاتھی جو ہیں، این ڈی ایم اے ہوں، پی ڈی ایم اے ہوں، صوبائی محکمے ہوں، یہ سب کاہے کو رکھے ہوئے ہیں اگر ہم اپنے لوگوں کو ہی نہیں محفوظ کر سکتے۔ رضا بھائی قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں آپ سے، آپ کے اس پوائنٹ سے کہ سکیل بہت بڑا ہے، تیاری نہیں تھی۔ بھائی 1.5 مہینہ ہو گیا، سوری 1.5 مہینہ ہو گیا، سیلاب آ چکا ہے۔ 1.5 مہینے سے ہمیں پتا ہے کہ اتنے پرسنٹ علاقہ متاثر ہو چکا ہے۔ 1.5 مہینے سے ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ ریلیف کے منتظر ہیں۔ یہ تو اب میرے خیال میں اس پہ تو بات ہی نہیں بنتی کہ تیاری نہیں تھی یا ہمیں پتہ نہیں لگ سکا۔ اب تو پتہ لگ چکا، 45 دن سے جنہوں نے ڈوبنا تھا وہ ڈوب چکے، جنہوں نے اس دنیا سے پانی سے کوچ کرنا تھا وہ کوچ کر چکے۔ سر نہیں عدنان، تیاری سے یہ مطلب یہ ہے کہ جو متعلقہ محکمے ہیں، جیسے کہ این ڈی ایم اے ہے، پی ڈی ایم اے ہیں، صوبے کے لیول کے اوپر تیاری ان کی ہوتی ہے نا کہ انہوں نے ایس او پیز بنائی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کس طرح سے وہ عمل کریں گے۔ اور جبکہ محکمہ موسمیات بار بار یہ اطلاع دے رہا تھا، اور بارشیں آپ نے صحیح کہا 1.5 سے شروع ہو چکی تھی، توجہ نہیں۔ اصل میں پاکستان کے غریب عوام بدقسمتی سے توجہ ہی نہیں ہماری اشرافیات، اور وہ یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف کروڑوں لوگ کہاں ہیں اور یہاں پہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لاہ عمل ہو رہا ہے، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑکیں لگائی جا رہی ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، اور روزانہ سارا فوکس ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، سپریم کورٹ پہ، الیکشن کمیشن پہ۔ بھائی یہ کوئی تو موقع ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں کہ آپ سب اختلافات، ہماری پریورٹی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، اوور ٹو یو سر۔ آپ کے پاس وفاق کی گورنمنٹ ہے، انفارچونیٹلی صوبوں میں نہیں ہے، بٹ کیا جب اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، شہباز شریف صاحب بڑی کوشش تو کر رہے ہیں،
وہ آئے روز کہیں نہ کہیں سیلاب متاثر علاقے میں بھی ہوتے ہیں. لیکن سر عوام وہ سندھ کی ہو, وہ ساؤتھ پنجاب کی ہو, وہ KPK کی ہو جہاں سیلاب کو گزرے 15 دن ہو چکے, وہ بلوچستان کی ہو جہاں سیلاب گزرا, بارشیں بند ہو گئیں, اس کو 25 دن ہو گئے, بٹ ان کو ریلیف نہیں پہنچ پا رہا سر. وہ سب سوال پوچھ رہے ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان بھائی, میں رضا بھائی کے بات کو اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. جو بات انہوں نے کی میں اس سے 101% اتفاق کرتا ہوں. بدقسمتی ساری جو الزامات ہیں وہ سیاسی لوگوں پہ لگا دیا جاتا ہے ہمیشہ. وہ سیاسی لوگ اقتدار میں ہو یا ہم جیسے جو اقتدار میں نہ ہو, اپنے پارٹی سے وابستہ ہوں. اور رومی صاحب نے ٹھیک کہا, NDMA PDMA اس سے بھی ایک قدم آپ آگے چلے جائیں. لوکل باڈیز ہیں, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ صاحبان ہیں, جو بلدیات کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے محکمہ ایگریکلچر ہے, اریگیشن ہے, فوڈ ہے, ہمیں کوئی وزارت کہیں پہ نظر نہیں آئی. اور اس کے جو سب سے اہم لوگ ہیں جو سرکار کے افسران ہیں جن کو اس مہینے بھی تنخواہ ملی ہے, وہ ڈائریکٹر ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, فیلڈ آفیسر ہیں, سیکشن آفیسر ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں مجھے نظر نہیں آئے. ہاں وہ لوگ نظر آئے پاکستان کے, وہ عوام, NGO, وہ خواہ الخدمت ہو یا سیلانی ہو یا ایدی ہو یا JDC ہو یا لوکل سطح کے جتنے بھی ہو. اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم انٹرنیشنل ڈونر کے بھی جو پیسے لیتے ہیں اس کو بھی ہم ٹھیک نہیں لگاتے ہیں. جو بات رومی صاحب نے کہا اس سے میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں کہ انہوں نے پریکیورمنٹ کا کام ہوتا ہے NDMA اور PDMA کا, مگر NDMA اور PDMA نے جو پریکیور کیا ہوا ہوتا ہے وہ V8 گاڑیاں ہوتی ہیں, ریوو ہوتی ہیں, ویگو ہوتی ہے, ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, ان کے اپنے گھر, اپنے دفتر کے نمائش, اس کی ڈیکوریشن. بدقسمتی ایک اور بات بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک بات بار بار کہا گیا جب ہماری حکومت ہے کہ آپ تو 25 کلومیٹر کی حکومت ہے. آگے دیکھیں 3 سال سے پنجاب میں لوکل باڈیز کی حکومت نہیں تھی, باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے احکامات دیے کہ آپ اس کو ریسٹور کریں, ریسٹور بھی کیا, پھر اس کو ختم کر دیا. تو یہ ہماری ٹھیک بات ہے. بدقسمتی ہے لوکل گورنمنٹ کا آدمی جتنا بہتر جانتا ہے, کاؤنسلر یا چیئرمین یا اس کے علاقے کے جو لوگ ہیں کہ کون یہاں پہ ٹھیک ہے کون نہیں ٹھیک ہے. جو ہمارے بس میں تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپے جو بھی ہمارے بھائی بہن متاثر ہیں. ویری فائن, آپ نے رضا بھائی کی باتوں کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیا مزید. سر میرا جو سوال ہے, بیکاز یو آر اے پولیٹیکل پرسن, جو چیزیں میرے خیال رسپانسبلٹی تمام سٹیک ہولڈرز کی ہوتی ہے. آپ نے تو پولیٹیکل طبقے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ساری رسپانسبلٹی NDMA PDMA پہ ڈال دی, جو آف کورس جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں نظر آئیں سر. پولیٹیکل طبقہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا, وہ جلسے کرتا نظر آ رہا ہے, وہ نون لیگ ہو, وہ PTI ہو. شہباز شریف بطور وزیر اعظم تو جا رہے ہیں, بٹ جو پولیٹیکل ایک رول ہونا چاہیے تھا وہ کسی طرف سے نظر نہیں آ رہا سر, کسی بھی طرف سے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو بھی نچلے سطح کے لوگ ہیں جو NGO کے ساتھ کام کر رہے ہیں موسٹلی پولیٹیکل ورکرز ہی ہیں, موسٹلی پولیٹیکل ورکر ہیں. مگر دنیا میں جہاں بھی ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں پہ صحافیوں کو ہم نہیں کہہ سکتے, وہاں پہ فوج نظر آتی ہے, پولیس نظر آتی ہے, پیرامیڈیکل, دے ٹرین فار دیٹ, they are trained for the same purpose, they have given all this facilitation for this purpose. The NDMA has been given all this facilitation and the salary and whatever privilege and perks, اور جو NDMA ہے اس کو بھی یہی فیصلے. سیاسی کارکن کی کون سی ٹریننگ ہوتے ہیں, وہ ہم تو خود ہیں جو سر پہ کفن باندھ کے وہ پانی میں اور دلدلہ میں کود جاتے ہیں. ہمیں تو تنخواہ نہیں ملتی ہے سر, ہمیں تنخواہ نہیں ملتی ہے. ہم ویری رائٹ سر, میں کلیئر کر دیں ون سائڈ ہو جائے گا. میں نے عبداللہ صاحب سے جلسے پہ سوال پوچھنا ہے, پر اس سے پہلے آپ گورنمنٹ ہے سر, آپ بھی جلسے کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے عام لوگوں کو آج بھی غلامی سمجھا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. میں جلسوں میں بات کر رہا ہوں, میں چلو دوبارہ پوچھ لوں گا آپ سے. عبداللہ صاحب, میں ننیال صاحب سے بھی پوچھوں گا کیونکہ نون لیگ بھی جلسے کر رہی ہے سر. جو عمران خان صاحب نے ایک جلسوں کی موومنٹ شروع کی, اب کل سے انہوں نے کہہ دیا, مطلب ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی موومنٹ کا اگلا فیز میں کل گجرانوالہ کے جلسے میں اناؤنس کروں گا. میرا سوال یہ کہ یہ جو جلسے ہیں سر, یہ اگر 2 مہینے لیٹ ہو جاتے تو کون سا پولیٹیکل نقصان ہو جاتا PTI کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سر؟ میرے کو 60% ملک جو ہے وہ اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہے. تقریباً 2.5 کروڑ ووٹر سر, 2 کروڑ ووٹر جس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو, وہ سیلاب اور پانی میں ڈوبا ہوا آپ جلسے کر رہے ہیں سر.
देखिए अदनान साहब, मैं जलसे का तो आपको जवाब लाजमी दूंगा, लेकिन जो आपने बारिश की बात पूछी तो मैं उस पर भी 2 मिनट सर, 2 दोस्तों से आपने पूछी ना। जी जी, देखिए जहाँ तक बारिश की बात है, बेसिक जो ड्रॉबैक है ना इस पूरी सिचुएशन का, वो शायद काफ़ी लोग हमारे वो उसको जानते नहीं हैं, उस पर डिस्कस करना नहीं चाहते। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे ये बड़े बड़े इदारे होते हैं कि गवर्नमेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले रही है, ये एक सूबे का इशू नहीं है। आप देखें ये चारों सूबे जो हैं, या गिलगित बल्तिस्तान हो या जहाँ भी बारिशें हों, चारों सूबे वफाकी हुकूमत हो गई एनडीए में, उसके अंडर में आता है, ये सब जिम्मेवार हैं इस चीज़ के। देखिए ये हमारा सिस्टम ऐसे तबाह हुआ पड़ा है पूरे पाकिस्तान का, सब प्रोविंसेस का। हम जो है एक दूसरे को पॉलिटिकल लोग या इवन जो मतलब हमारे सहाफ़ी कम्युनिटी है या और लोग हैं, कहते हैं जो पॉलिटिकल लोग काम नहीं करते। बात ये एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी का काम है, उन पे जो ओवरसाइट करनी है, उन पे जो नज़र रखनी है, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का काम है। मैं आपको देखें सिंध का मिसाल देता हूँ, 1400 डेथ आपने खुद अभी बताई कि तकरीबन 1400 डेथ हो चुकी हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अफेक्टेड हुआ है वो सिंध हुआ है, 542 डेथ हैं कल तक उनकी। अच्छा आप आ जाएँ उसके बाद बलूचिस्तान है 292, 263 है केपी के, 191 है पंजाब। आप देखें कि ये पानी बारिश का अचानक नहीं आया, ये 14 जून से बारिशें हो रही हैं। मैं सिर्फ आपको सिंध का मिसाल देता हूँ कि सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सारे आफतज़दा हैं, जो 16 जून को सीएम सिंध ने आके अनाउंस किया कि आफतज़दा है। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने बड़ा कमाल किया, बड़ी उन्होंने सखावत दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं जैसे बारिशें हुई कराची में ख़त्म हुई, फिर इंटीरियर सिंध में स्टार्ट हुई, तो 16 जून को उन्होंने अनाउंस किया कि जब मैं 20 करोड़ अनाउंस करता हूँ इन 22 डिस्ट्रिक्ट के लिए। 18 जून को उसने आफतज़दा उनको अनाउंस किया। आप देखें 26 जून को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए थे सखर। आपको पता है कि सिंध में वो 2 दिन ठहरे, 2 दिन उन्होंने विजिट किया, ठट्टा गए, सिजावल गए, सखर में गए। 26 जुलाई सर, 26 अगस्त, अगस्त, जून नहीं, अगस्त, 26 अगस्त की बात कर रहा हूँ, अगस्त, जून नहीं। तो 26 अगस्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो 26 अगस्त पे आप देखें कि वो उसकी ब्रीफिंग में सिर्फ आपको 1 मिनट में बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दे रहा है सिंध का सीएम, वो सिंध का सीएम जो 15 साल से जिसके पास सब डिपार्टमेंट हैं। पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसके बाद वो इरीगेशन मिनिस्टर था, उसी के साथ उसको प्लानिंग पीएनडी का चार्ज था, उसके बाद वो दूसरा टेन्योर उसका है एक सीएम बनने का। जब वो टीवी पे आता है, जब वो यहाँ आके आपने देखा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो कितना एक्टिव होता है, कहता है मुझसे ज़्यादा कोई आदमी नहीं है। तो यहाँ क्या था, उसने जब ब्रीफिंग दी वो बड़ी जो है वो खौफनाक थी और मजाक थी वो सिंध के अवाम के लिए। और मैं हाशमी साहब को भी, आपको भी और रूमी साहब को भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप काइंडली पार्टी से बालातर होकर ऐसे लोगों की जो राह है वो भी तयन हम करेंगे ताकि पब्लिक के मसाइल आसान। उसने कहा कि पीएम साहब इस वक्त सिंध के जो हैं वो 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अफेक्टेड हुए हैं, 6 लाख लोग जो हैं बेघर हुए हैं। हम जो है इन 15,000 लोगों को डेली खाना दे रहे हैं। अभी मुझे आप बताएं अदनान साहब, 15,000 डिवाइड बाय 23 डिस्ट्रिक्ट करें, कोई 700 750 लोग बनते हैं एवरेज। अभी 750 लोग डिस्ट्रिक्ट में, इसका मकसद 10 देंगे 12 देंगे बिरयानी की, 70-80 लोग उस पर खाते हैं। ये मजाक है सिंध के अवाम के साथ। नंबर 2, उसने अनाउंस किया जब उनसे एक सहाफ़ी समा टीवी का था वहाँ, साहिल जोगी, उसने सवाल पूछा कि जी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि सारे लोग जो हैं वो आगे आएँ मदद करें, आप बड़ी फैमिलीज़ हैं, शरीफ फैमिली बड़ी है, भुट्टो फैमिली बड़ी है, बिलावल साहब भी पीछे खड़े थे और माशाल्लाह वो बड़ी ऐसी कंडीशन में खड़े थे कि मतलब हर बंदा जानता था कि ताकि वो सिंध के अवाम का बड़ा दर्द है उनको। वाकई वो सीएम भी खड़ा था, उसको भी बड़ी तकलीफ थी। तो उसने कहा कि आप लोगों ने कितना डोनेशन दिया है, आप दोनों बड़ी फैमिलीज़ हैं, आप आम पब्लिक को कह रहे हैं, आप जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उसके 2 दिन की तनख्वाह भी आप काट रहे हैं। आपको पता है कि उसकी तनख्वाह है कितनी, कि जिसमें आपको 2 दिन काट के उससे मिलेगा क्या? आप सारे बड़े लोग हैं, आपने कितना डोनेट किया? तो न जवाब उसका पीएम साहब ने दिया, न उसका जवाब सीएम साहब ने दिया, न उसने फॉरेन मिनिस्टर ने दिया। हाँ, तो उसने पीएम साहब ने पूछा सीएम से कि आपने कितने टेंट दिए हैं? उसने कहा जी मैंने तकरीबन 86,000 टेंट दिए हैं। अदनान साहब ये मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे हैं, आप अभी भी खोलें। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए 86,000 टेंट हैं आपके, 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, एवरेज 3,500 भी नहीं हुए। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट पीडीए में उन्होंने कितनी प्रिक्योरमेंट की थी जब ये पानी खड़ा था? एक्चुअली देखिए बड़ा क्राइम क्या हुआ है सिंध में,
سر آپ بھی پوچھ رہے تھے KPK میں آپ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, اس پہ بھی سیم. سر پنجاب میں 2 شہر تھے, ان کا سندھ سے بھی برا حال ہے اور دونوں ایکسیس میں ہیں, ڈی جی خان اور راجن پور. بھائی دیکھیں عدنان صاحب, میں نے پہلے ہی کہا کہ چاروں صوبوں کی ذمہ داری ہے. پنجاب کی حکومت کوئی, میں تو وہاں کا منسٹر یا CM نہیں ہوں تو مجھے تکلیف ہوگی, ان کو کام کرنا چاہیے, KPK کے CM کو کام کرنا چاہیے, سب کو کام کرنا چاہیے. میں آپ کو سندھ کی جو سچویشن ہے, میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں, ہاشمی صاحب وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. کراچی کا حاشیہ تو آپ ہاشمی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ کیا ہوا ہے بادشاہ سے. بات یہ ہے کہ ابھی تک جو پانی تھا وہ ڈرین آؤٹ کیوں نہیں ہو سکا. بیسیکلی وہاں آپ کا جو ڈرینیج سسٹم ہے جو اریگیشن کے انڈر میں آتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں تو پانی جاتا ہے ڈرینز میں. اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے, رضا صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. رضا صاحب جلدی سے پلیز بریک پہ جانا. سر نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت چاروں صوبوں کا یہی حال ہے. اور اب پنجاب میں تو ایک وسیم اکرم پلس کو 3.5 سال وہاں لگایا تھا نا ڈی جی خان اور راجن پور کے, تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کمالات دکھائے ہیں. اور یہاں پہ ہیلی کاپٹر جو ہے خیبر پختونخوا کے, وہ مطلب جلسوں کے لیے اور پنجاب کے لیے وہ جلسوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیے لوگ دیکھ رہے ہیں, آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب سرکاری وسائل اور ان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اتنی بے حسی کا مظاہرہ کریں. ہیلی کاپٹر کا تذکرہ نہ کریں, وہ پھر کچھ صحافی اور اینکرز نے بھی استعمال کیا, اس لیے اس کو ایگزیمپٹ کر دیتے ہیں. نہیں ایگزیمپٹ نہیں, انہوں نے بھی کیا تھا وہ بھی غلط ہے بالکل. سر اچھا میں ہاشمی صاحب میں ذرا بریک لے لوں. سر بریک کے بعد ہاشمی صاحب سے ذرا ہم پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب پہ فرد جرم لگنا ہے, اور ہاشمی صاحب اس پروسیس سے گزر چکے ہیں اور ایک سزا کو وہ فیس بھی کر رہے ہیں. پولیٹیکل کریئر کہیں نہ کہیں ان کا ڈیمیج ہوا ہے. ساتھ میں جلسوں پہ ہم ضرور بات کریں گے, ڈوبا ہوا پاکستان اور پاکستانی سیاستدانوں کے جلسے. بریک کے بعد ویلکم بیک. نہال ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل گجرانوالہ جلسے کے بعد حقیقی جو ان کی آزادی ہے اس کا فیز 2 شروع ہوگا. مریم صاحبہ بھی جلسے کر رہی ہیں. سر تو یہ جلسہ والی جو سیاست ہے آف کورس بڑی ضروری ہوتی ہے, تھوڑی دیر سے اگر پوسٹ پون ہو جاتی, آپ بھی بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں ان متاثرین کے لیے جو سیلاب سے ڈوب گئے. سر تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کیوں نہیں سیلاب والوں کے لیے تھوڑا سا اپنا پلان پوسٹ پون کر سکتی؟ سر دیکھیے, میں سیف اللہ صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. میں خود بھی گیا ہوں سیلاب زدہ علاقے میں, میں نے بڑا تفصیلی حیدرآباد ڈویژن اور نواب شاہ ڈویژن جاتا رہا ہوں. سر کافی نقصانات ہوئے, مگر ساتھ ہی ساتھ میں نے دیکھا اب لا اینڈ آرڈر بھی ہماری بہت خراب ہو گئی. کراچی میں ایسی ڈاکو راج ہو گیا ہے کہ ہر روز کہیں نہ کہیں ایک آدھ بندہ 2-3 بندہ ریزسٹنس کرتا ہے اور گولی مار دیا جاتا ہے. تو ریاست کو اور جو ہمارے لا اینڈ آرڈر والے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں بھی چیک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اب آپ جو سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ دوسرا دیں گے عمران خان صاحب سے کہیں کہ قوم بچے گی تو کھڑی ہوگی نا. ارے بھائی, سب سے پہلے تو قوم کو بچانا ہے جو ڈوب چکا ہے 1/3 آف پاکستان. مریم صاحبہ اس لیے گئی تھیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ ایک نہ MNA ہے, نہ کوئی پارٹی کی وہ صدر ہے, نہ جنرل سیکرٹری ہے, نہ گورنر ہے, نہ وزیر اعلیٰ ہے. بات ساری یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیے, قوم کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں, قوم کے لیے ہم اپنے لیے سیاست نہیں کرتے. اگر قوم ہماری بدحال ہے, قوم میں اگر بے چینی ہے, اضطراب کا عالم ہے, کہاں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل اور امریکن سینیٹرز اور یہاں پہ کانگریس مین آ رہے ہیں ہمارے حالات دیکھنے کے لیے, اور عمران خان صاحب آج تک گئے نہیں حالات دیکھنے کے لیے. سیف اللہ صاحب کے ساتھ بہت عزت اور احترام کے ساتھ جو بات انہوں نے کی ہے CMs کے حوالے سے ٹھیک ہے, مگر وہ اگر اضافہ کر دیتے چودھری پرویز الہی صاحب اور ڈاکٹر محمود خان صاحب کے حوالے سے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہو جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں میں صرف ان کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو وزارت میں بیٹھے ہوتے ہیں, جن کے ماتحت سرکاری اہلکار ہوتے ہیں. خان صاحب کو ابھی پشاور میں بیٹھ کے مانیٹر کرنا چاہیے تھا, پنجاب میں بیٹھ کے مانیٹر کرنا چاہیے تھا کہ جناب یہ سیلاب کو ہم پہلے مانیٹر کریں گے, جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھ دیں, ہم پھر کریں گے سیاست, ہم سیاست پھر کر لیں گے, ابھی ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. نہیں, یہ تو عمران خان صاحب کہیں نا, کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کے لیے کہا کہ 1/3 ملک ڈوبا ہوا ہے, تو یہی فارمولا مریم صاحبہ پہ بھی لگتا ہے نا سر. ایک ملک کی بڑی پارٹی کو وہ لیڈ کرتی ہیں. نہیں دیکھیے, مریم اپنی پارٹی کی لیڈر نہیں ہے. مریم ایک الیکشن کیمپین میں گئی تھی, آج الیکشن کا
آپ نے مریم کو دیکھا نہیں راجنپور میں گئی وہ, آپ نے مریم کو دیکھا نہیں ملتان میں گئی. پنجاب کا جو ورسٹ افیکٹڈ ایریا ہے ان سارے جگہوں پہ مریم پہلے سیلاب اپنی فرائض ادا کر چکی ہے. وہاں پہ آج تک نہیں گئے وزیر اعلیٰ صاحب یا کوئی ان کے کیبنٹ منسٹر یا عمران خان صاحب. جہاں مریم کی ذمہ داری نہیں تھی, اس کے باوجود مریم ان سارے اضلاع میں جاتی رہی ہے, اپنے جان جوکھوں میں ڈال کے جاتی رہی ہے. مریم نے کوئی افیکٹڈ ایریا پنجاب کا اور اس کے سراؤنڈنگ کا جو تھا اسے نہیں چھوڑا. تو مریم پہ تو یہ بات بنتا نہیں ہے. یہ بات تو آپ عمران صاحب سے, الہی صاحب سے اور محمود خان صاحب سے پوچھئے. مریم وزیر نہیں تھی پھر بھی گئی, پارٹی لیڈر نہیں تھی پھر بھی گئی ہیں. تو ہم تو یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اگر سیاست میں حصہ لیا تو اس سے پہلے ہم نے خدمت میں بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے اس بات کو فالو کیا ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ سیاست ہم پھر کریں گے. ابھی ہم لوگوں کو, سیلاب والے لوگوں کو ریہیبلیٹ کریں گے, ریلیف دیں گے, ریسکیو کریں گے. یہ اس کام پہ ہم لگے ہوئے. یہ تو خان صاحب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں, کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں. اس قوم کے لیے جو آج بہت تنگ حالی میں, اس قوم کے لیے جو آج دنیا کے جانب دیکھ رہی کہ وہ ہماری مدد کریں, اس قوم کے لیے جو این جی اوز کی طرف دیکھ رہی ہے, اس قوم کے لیے جو فلنتھراپسٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. خان صاحب کم سے کم اپنے ہی جو ادارہ ہے اس کے طرف سے کوئی ڈونیشن کر دیتے, اس کے طرف سے چیریٹی لگا دیتے, وہ ہیلی کاپٹر کو ہی مخصوص کر دیتے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک. خان صاحب بہت کلیم کرتے ہیں کہ ملک کے بڑے مشہور لیڈر ہیں, بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, وہ ان کا کلیم ہے یہ. تو وہ اگر جلسے اور جلوس کریں گے, پھر وہ آج انہوں نے کہا کہ اگلا پلان بھی دیں گے, مطلب ہی وانٹ مور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. سیلاب کے متاثرین کی بات کرنا ہے کیونکہ صوبوں میں تو آپ کی حکومت ہے, کے پی کے میں بھی آپ کی ہے, پنجاب میں بھی آپ کی ہے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا ڈی فوکس ہو رہے ہیں خان صاحب. دیکھیں جی, پہلے تو ہاشمی صاحب نے بڑی زبردست بات کی, خود ہی کی, اشاوا انہوں نے خود ہی کہا نا کہ مریم نواز جو ہیں وہ لیڈر نہیں ہے نا پارٹی کی. وہ ان کا عہدہ نہیں ہے, لیڈر نہیں, ان کا عہدہ نہیں ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے, مقصد عہدہ نہیں ہے تو اسی وجہ سے جا سکتی ہیں, تو ان کو مطلب آرام کرنا چاہیے, جانا چاہیے, اس کا اپنا ایشو ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ خان صاحب لیڈر ہیں, ان کو پورے پاکستان میں جانا چاہیے, حقیقت میں جانا بھی چاہیے. جہاں تک بات ہے خان صاحب کی, آپ نے دیکھا خان صاحب کے پی کے میں گئے, پنجاب میں گئے, اس کے بعد سندھ میں آئے. میری جو پہلے آپ نے سوال مجھ سے پوچھا وہ بات آدھے منٹ کی بس وہ ہے, میں وہاں سے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. خان صاحب سندھ میں بھی آئے. سندھ کے جو سی ایم نے اناؤنس کیے تھے پیسے, اس نے 30 اگست کا, میں کہیں تو آپ کو ابھی نوٹیفیکیشن وہ ریلیز لیٹر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, اور میڈیا پہ میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے 30 اگست کو ایک لیٹر جاری کیا کہ فنڈز کے, انہوں نے لکھا ہے کہ 770 ملین ہم نے 23 ڈسٹرکٹ میں پہلے دیے ہیں, 355 ملین ابھی ہم بھیج رہے ہیں. یہ 30 اگست کی بات ہے عدنان صاحب, یہ ٹوٹل بنتے ہیں 30 اگست تک 1.1 بلین. پی ایم صاحب 26 اگست کو آتے ہیں, وہ 15 بلین ان کو دے کے جاتے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان سے کوئی حساب لے, پیسے تو ہو گیا, نقصان بھی ہو گیا, ابھی یہ پیسے جائیں گے کدھر. سندھ گورنمنٹ کی, میں پرویز الہی ہو, محمود خان ہو, میں کوئی ان کا وکیل نہیں بنتا. ان کا اخلاقی فرض ہے کہ اپنے عوام کی خدمت کریں, جہاں جہاں مسائل ہیں, جہاں جہاں لوگوں کو نہیں پہنچ پائے وہاں ان کو پہنچنا چاہیے. یہ ان کی حکومت کے حساب سے بھی ذمہ داری ہے, پارٹی کے حساب سے بنتی ہے, انسانی حساب سے بھی. میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں, نہ میں اس کا, جیسے رومی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ جو عثمان بوزار, وسیم اکرم پلس, رومی صاحب چھوڑیں وسیم اکرم پلس کو, جو بھی ہے نا وہ خدا تعالیٰ بیٹھا ہے, خدا تعالیٰ عزت دیتا ہے, خدا تعالیٰ آدمی کو ذلیل کرتا ہے. اگر عثمان بوزدار اپنے تک میں, اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں نہیں گیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا حشر پبلک وہاں کا ویسے ہی کرے گی. باقی میں آتا ہوں کہ خان صاحب نے کیا کیا. خان صاحب نے, سندھ گورنمنٹ نے وفاق سے امداد کے باوجود 15 بلین کے باوجود 1.1 بلین جاری کیا ہے. وہ تو اپنی طرف سے کیا نا, وہی میں کہہ رہا ہوں. تو خان صاحب نے 1 بلین اناؤنس کیا. جب خان صاحب وہاں آئے 5 سپٹمبر کو, ابھی 4 دن پہلے, تو انہوں نے 1 بلین اناؤنس کیا جو اس کو ڈونیشن ملے ہیں کہ بھائی اس میں 1 بلین ہم سندھ کو دے رہے ہیں. وہاں ریلیف اسٹارٹ ہے, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے بس میں. جہاں تک جلسوں کی بات ہے, اچھا میں اسی پہ آتا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں تھی نا, جہاں تک جلسوں کی بات ہے, دیکھیں تو پہلے تو بڑی تکلیف ہے کافی لوگوں کو, خان صاحب جلسوں میں کیوں جا رہے ہیں. بھائی جلسے تو دیکھیں ہر لیڈر کہہ رہا ہے جائیں نا. اگر آپ کسی گھروں میں جا کے جلسے کرتے ہیں, پبلک نہیں آتی, اس میں خان صاحب کا قصور تو ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہی بات آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ یہ جو بادشاہوں کی لیول پہ یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے سچویشن میں, تو پہلے آپ الیکشن کمیشن کو سمجھاتے کہ یہ الیکشن انہوں نے اناؤنس کیوں کیا. آپ نے دیکھا کہ کل الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن ملتوی کیے. کسی میڈیا نے آج تک الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بارشیں لگی ہوئی. یہ جب 14 اگست کو فلڈ آیا, اس سے پہلے کے پی کے میں پہلے آیا, کراچی میں پہلے آیا,
تو آپ اس وقت یہ الیکشن جو ہے منسوخ کرتے تو جلسے بھی نہیں ہوتے. جلسے تو انہی علاقوں میں ہو رہے تھے جہاں الیکشن تھا. ابھی دیکھیں جلسے کل ملتوی ہوئے ہیں. مجھے آپ بتائیں عدنان صاحب کہ ابھی کراچی میں بارش ہے, ملتان میں بارش ہے, فیصل آباد میں بارش ہے, پشاور میں بارش ہے, کہیں باول نگر میں, چشتیاں میں. مجھے کوئی ایک علاقہ تو بتا دینا. ابھی کیا وجہ تھی جہاں الیکشن ہونے ہیں صرف 2 علاقے, چارسدہ, مردان, یہ 2 علاقے ہیں جہاں این اے کی الیکشن ہونی تھی. دونوں یہ فلڈ میں آئے تھے جو ڈیم ٹوٹا تھا. باقی جو آپ کی ٹوٹل جو مطلب اس وقت 13 آپ کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خان صاحب پولیٹیکل نہیں, ہم دونوں کام ساتھ کر رہے ہیں. آبجیکشن ان لوگوں کو ہے جن کو خوف ہے اپنا کہ بھائی خان صاحب جاتے ہیں پبلک. دیکھیں یہ تو پبلک فیصلہ کرتی ہے نا. یہ لاکھوں لوگ کیوں ان کے جلسوں میں آتے ہیں؟ سر رضا صاحب آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے سر, فورن ایڈ جو باہر سے آف کورس ہمیں ایڈ مل رہی ہے, وہ یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہے. وہ یو ایس ایڈ والی خاتون جو ہے وہ ملک مختلف حصوں میں جا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ یہاں اتنا پانی ہے. وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ بھائی جان اتنا لوگ ڈوب گئے تو تسی بندے اکٹھے کر کے جلسے کری جا رہے ہو. مطلب یہ بات ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں کہے کہ بھائی جلسے بند کرو, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بند کرو, جو آپ کے ملک کے شہری ڈوب رہے ہیں ان کو ریلیف دو. ہمارا پولیٹیکل طبقہ اس پہ کیوں نہیں سوچتا سر؟ پہلے الیکشن کمیشن کو آپ سمجھاتے سب لوگ. الیکشن کمیشن وہ آپ ہی سمجھا سکتے ہیں نا سر. کنسنٹ کر لیں شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, وہ مل کے چلے جائیں. رضا بھائی اوور ٹو یو. جی دیکھیے جی, پہلی تو یہ بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جلسوں کے اوپر اعتراض کریں گے. یہ تو سیاسی معاملات ہیں, یہ تو ہماری اپنی کر سکتی ہیں. میں نے بھی کنڈیشنل ڈیبیٹ ہے جی. وہ بالکل وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اشرافیہ جو ہیں, جو آپ کے اہم لوگ ہیں پاکستان کے, سابق وزیر اعظم ہوں یا موجودہ جو لوگ اقتدار میں ہیں, ان کی کیا کمٹمنٹ ہے. اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ یہ سب سے پہلے تو سوال یہ پوچھیں گے کہ 2010 میں اتنے بڑے سیلاب آئے پاکستان میں, کیا کیا تباہی ہوئی اس وقت. 2005 میں زلزلہ آیا تو آپ لوگوں نے کیا تیاری کی؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کی زد میں جو ممالک ہیں ان میں نمبر 3 پر ہے دنیا میں. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ یہاں پر جو ہے یہ سیلاب یہ ایک بار ویلکم بیک. نہال ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب پر بھی فرد جرم عائد ہونے لگی ہے سر. کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل سر؟ دیکھیں جی, عمران صاحب کے سیاسی مستقبل کے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ ڈیسٹینیشن فائنلی ان کو جانا ہے علاج کے لیے. کیونکہ کوئی بھی ذی شعور آدمی اس طرح سے اینگل چینج نہیں کرتا. کبھی وہ مذہبی ٹچ دے دیتے ہیں اور اس طرح کا مذہبی ٹچ دیتے ہیں خاتم بدہن, وہ ملاتے بھی لے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے دور سے ملاتے ہیں, اس وقت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کبھی وہ چائنا, جرمنی اور جاپان کو ملا دیتے ہیں, کبھی انبیاؤں کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہی از موسٹ پروبلی ہی از ناٹ فٹ مین. ان کو چاہیے, ان کے پارٹی والوں کو بھی چاہیے کہ ان کو بولے تھوڑا آپ ریسٹ کریں, آرام کریں. اور جہاں تک یہ فرد جرم کا ہے تو جتنا میں نے وکالت پڑھا ہے اور جو مجھ پہ بھی لاگو لگا تھا 204 تب لگتا ہے جب آپ کسی کیس کو ہٹ کرتے ہو یا اس کیس کے جج کو آپ انٹرفیئر کرتے ہو یا اس کے اندر کوئی ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. عمران خان صاحب نے تینوں چیز کیا. اس کے باوجود اگر کورٹ نے ان کو بہت زیادہ مراعات دی, رعایت دی, ان کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کے باوجود انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو نہ نرمی کرنی چاہیے نہ سختی کرنی چاہیے. کورٹ کو چاہیے کہ وہ جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے, اس کے مطابق چلے, نہ کسی کے ساتھ نرمی کرے نہ کسی کے ساتھ سختی کرے. جو آئین اور قانون ہے اس کو پوری طور پہ انفورس کرنا چاہیے. پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ نیسیسٹی آف لا کی بات کی گئی ہے. کسی کو کہا گیا مقبول ہے, کسی کو کہہ رہا ہے غیر مقبول ہے, کسی کو ہٹانے کے لیے. مجھے ایک بات کا اور خطرہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو کہیں کل کو ہم ٹول کے طور پہ بھی نہ استعمال کرنے لگیں, جیسے 58(2) کو ہم کرتے رہے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل فورسز کو کمزور کرنے, جیسے ہم نے نواز شریف کے ساتھ کیا کہ جناب ہم نے کورٹ کے تھرو ان کو نااہل کروا دیا, کورٹ کے تھرو ان کو میں نے جیل بھجوا دیا, کورٹ کے تھرو ان کے اوپر نیب کے 3 کیس بنوا دیے, کورٹ کے تھرو آپ نے نگراں جج بنوا دیا, کورٹ کے تھرو آپ نے واٹس ایپ گروپ بنوا دیا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, مگر جو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. نہ کوئی نرمی ہو, نہ کوئی سردی ہو, نہ کوئی کچھ اور. سر آپ پہ بھی 2 دفعہ توہین لگا نہال صاحب, آپ پہ بھی 2 دفعہ لگا, تو آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. ویسے مجھ پہ بھی 1 دفعہ لگا, میں بھی بیان ہوں اور جرمانہ بھر چکا ہوں. سر دیکھیے میں تو ایکسپیرینس کر چکا, اور میں یہی ایکسپیرینس
میں نے یہی ایکسپیرینس کیا ہے, جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کو لیے کچھ اور ہوتا ہے, یا جس کو چاہتے ہیں کہ اس کو آپ دیوار سے لگائیں. نواز شریف کو آپ نے نکالا تو نواز شریف کو تھوڑی نکالا, آپ نے پاکستان سے سی پیک کو نکال دیا, آپ نے پاکستان کے خوشحالی کو نکال دیا. نہال صاحب آپ نے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی دونوں دفعہ, یا آپ نے بھی اس کو ڈیفینڈ کیا تھا؟ دیکھیے جی, دیکھیے میں میرے طرف سے سارے پاکستان کے وکلا آئے تھے, اور جج صاحب انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے فرمائش کر کے بلایا تھا, ذرا احسن بھون صاحب سے پوچھ لیں یا رشید رضوی صاحب سے, یہ سارے لوگ گئے اور ان سب نے مجھے سمجھایا. میں نے تو کہا میں نہیں, تو انہوں نے کہا نہیں کر لو یار, یہ ہم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں, آپ ایک وکیل ہو. اور میری پوری تقریر چلا کے دیکھیے گا, میں نے تو کورٹ کا نام نہیں لیا, میں نے ججز کا نام ہی نہیں لیا کہیں پہ, نہ کورٹ کا نام لیا, نہ ججز کا نام لیا, نہ کیس کا نام لیا. مجھے تو وکٹم آف دا سرکمسٹانسز کہیں, مجھے تو نشان عبرت انہوں نے بنانا تھا, پارلیمنٹ کو پیغام دے رہا تھا, نواز شریف کو پیغام دے رہا تھا, سیاستدانوں کو پیغام دے رہا تھا. مجھے تو عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا ہی دا سسیلین مافیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں اگر کسی ایئرپورٹ پہ یورپ پہ جاؤں اور کہے کہ ان کا چیف جسٹس, ان کا سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے سسیلین مافیا ہے, تو مجھے تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا سسیلین مافیا. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے میرے جیسے کے ساتھ, اور دوسرا رویہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ سسیلین مافیا کہہ رہے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے معروف دورہ میں آ رہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بڑی فالوئنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سیف اللہ عبدو صاحب کیا لگتا ہے 22 سپٹمبر عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل دن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو وہ آپ نے بات کی نا, رضا رومی صاحب نے کہا کہ یہ ساری پارٹیز کو مل کے بیٹھنا چاہیے. تو پہلے تو دیکھیں نا, اچھا وہ مجھے تو تعجب لگا, بڑے وہ جذباتی ہو رہے تھے نا کہ 4 سال سے جو بے توقری ہوئی ہے اس کی پارلیمنٹ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی سیلاب کے متعلق آل پارٹیز کانفرنس ہوئی پی ایم ہاؤس میں, اس میں پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی. کنسنسس آپ نے دعوت میں جانا ہی نہیں تھا. نہیں یہ نہیں, دیکھیں یہ چھوڑیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. پہلے بات یہ, دیکھیں یہ مذاق نہیں چلتی, پہلے بات یہ ان کو انویٹیشن بھیجنی چاہیے تھی. نمبر 1, 4 سال سے یہ جو بے توقری ہوئی ہے پارلیمنٹ کی, تو میں رومی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماضی سے 1970 سے لے کے 2018 تک جو پارلیمنٹ تھی وہ صحیح تھی, ماشاءاللہ اس کی توقیر بھی بڑی تھی, تو یہ ایک دوسرے کو گالیاں کیوں دیتے تھے نون لیگ و پی پی؟ یہ کیسے ابھی بھی جب شہباز شریف صاحب سکھر آئے تو لاڑکانہ کے لوگ ویٹ کر رہے تھے, کیونکہ ان کو وعدہ یاد تھا کہ میں گھسیٹنے آؤں گا. لاڑکانہ کے لوگ جناح باغ پہ انتظار کرتے رہے کہ وہ سکھر کے بعد وہاں آئیں گے. تو ان کو خان صاحب نے کہا تھا. تعجب ہوتا ہے ایسے کمنٹس پہ کہ ہماری پارٹی نے 4 سال میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کو تباہ کیا. 1970 سے 2018 تک 48 سال جو ایک دوسرے کو یہ گالیاں دیتے رہے, ان کی حکومتیں رہیں, تو اس کے ذمہ دار بھی عمران خان صاحب ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی خان صاحب کی, دیکھیں یہ عدالتوں کا نام, ویسے میں بڑی معذرت کے ساتھ, آپ ضیاء الحق کا اور مشرف کا دور بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کھاتے بھائی وہ سارے لوگ ہیں نا, وہ کم از کم 16 سال نکال دیا. میں آتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. سر ٹائم کم ہے, آپ ذرا اس پہ آ جائیں. یوسف رضا گیلانی صاحب ضیاء الحق کے ٹائم میں منسٹر تھے, یہ وہی لوگ